السلام علیکم دوستو، میں بینا گیلانی آپ کے لیے دال گوشت کی بہت سادہ اور بہت آسان سی ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہر گھر میں گوشت کو اکٹھا ہی لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو دھو کے تو حصے بنا کے رکھے جاتے ہیں فریزر میں۔ تو میرے پاس 1-1 کلو کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، تو کوئی بھی ایک حصہ اٹھا لیں اور اس کو، حالانکہ یہ صاف کر کے دھو کے رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی جب بھی فریزر سے نکالنا ہو، اس کے اوپر جو ایکسٹرا برف جمی ہوتی ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس کو اچھے سے دوبارہ ایک بار دھو لینا ہے، اوپر سے ہی دھو لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسالہ جات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سرخ مرچ میں نے لی ہے 2 چمچ، نمک میں نے لیا ہے 1 چھوٹی چمچ، گرم مسالہ اور دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر، یہ ساری چیزیں میں نے 1 چھوٹی چمچ لی ہیں۔ آپ لوگ نمک یا باقی مسالہ جات حسب ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پر میری ریسیپی کے مطابق میں نے اتنا ہی استعمال کیا ہے۔ پھر پیاز میں نے لیا ہے 1 درمیانہ سائز، اسے میں نے کاٹ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ادرک اور لہسن یہ بھی میں نے کوٹ لیے ہیں۔ پھر میں نے ہری مرچیں لی ہیں 4 عدد، ان کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے۔ ٹماٹر میرے پاس فریز ہوئے ہوئے تھے، ان کو نکال کے میں نے کوٹ لیا ہے اور چھلکے اس کے اتار دینے ہیں۔ اب دال میں نے 1 چھوٹی پیالی استعمال کی ہے جو 1 پاؤ سے بھی تھوڑی کم ہے، اسے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ جب ہم اسے بھونیں تو یہ اچھی سی اور ذرا پھولی پھولی ہوئی ہو۔ تو دال بھگو کے سائڈ پہ رکھیں۔ اب باقی تمام مسالہ جات جن میں گوشت، ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک اور خشک مسالہ جات میں نے آپ کو دکھائے تھے، وہ سب کے سب میں نے کوکر میں ڈال دیے ہیں ایک ہی بار۔ یہ ذرا ڈیفرنٹ ریسیپی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی، آپ سب کو بھی پسند آئے گی اور آسان بھی لگے گی اور گھر والے بھی اس کو پسند کریں گے۔ تو گوشت کے ساتھ میں نے ساری چیزیں کوکر میں ڈال کے اور مناسب پانی ڈالا ہے جس میں کہ میرا گوشت 70% گل جائے اور پیندے پہ نہ لگے۔ تو کوکر میں نے پریشر لگا دیا تھا۔ اب دیکھیے میں نے پریشر کھول دیا، میں نے 20 منٹ کا پریشر دیا تھا، اب پریشر کھول دیا ہے تو باقی پیاز، ٹماٹر وغیرہ گل چکے ہیں، گوشت بھی تقریباً گل چکا ہے، اسے اب اچھے سے بھوننا ہے۔ اسی پانی کو خشک کیا میں نے بھون کے اور پھر میں نے اس کے اندر دال ڈال دی۔ جب میرا گوشت مسالے کے ساتھ اچھے سے بھن چکا تھا، اب اس میں نے دال کو بھون لینا ہے۔ دال کو میں نے تقریباً 5 سے 10 منٹ بھوننا ہے اچھی سے، تاکہ جب میں پانی ڈال کے اسے بند کروں تو یہ آپس میں جڑنے نہ پائے۔ دال کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب جب دال، مسالہ، گوشت صحیح سے بھن چکے ہیں، ان کا اپنا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، تو اب اس میں مزید تھوڑا سا پانی، اتنا پانی کہ جس میں دال گل جائے اور اتنا باقی بچے جتنا ہمیں چاہیے، تو اتنا پانی مزید ڈال کے اور دوبارہ سے کوکر کو پریشر لگا لوں گی۔ اب یہ ہوگا کہ گوشت بھی اچھے سے گل جائے گا، جو 30% رہتا تھا ان میں سے 10% تو بن گیا اور باقی جو ہے تو دال کے ساتھ گل جائے گا۔ دیکھیے میں نے 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے پریشر کھولا ہے، اب میری دال گوشت بن کے تیار ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اوپر تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ چھڑک دیا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے دال گوشت تیار ہو چکا ہے۔ اور دال بھوننے کا یہ فائدہ ہے کہ جتنا مرضی دال گل جائے یہ آپس میں لئی نہیں بنتی، جڑتے نہیں ہیں اس کے دانے، تو اس طرح سے نکھری نکھری رہتی ہے۔ تو بتائیے کیسی لگی آپ کو میری آج کی کوئک سی دال گوشت کی ریسیپی؟ اگر اچھی لگی تو ضرور لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔